السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ہے محمد حماد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ٹی وی۔ دوستوں، اگر سیریل کلر کی تعریف کی جائے تو دو افراد کو مختلف وقتوں میں قتل کرنے والے کو سیریل کلر کہا جاتا ہے۔ سیریل کلر اس وقت ذرائع ابلاغ میں جگہ پاتے اور عوام کے شعور میں راسخ ہوتے ہیں جب ان کے قتل کا انداز بھیانک ہو۔ دوستوں، آج میں آپ کو 7 بدنام زمانہ سیریل کلرز کے بارے میں بتاؤں گا۔ نمبر 1، جیک دی ریپر۔ اسے جیک دی ریپر کہا جاتا ہے، لیکن دراصل اس نسبتاً پرانے اور بدنام قاتل کا نام معلوم نہیں۔ قاتل لندن کے ضلع وائٹ چیپل میں 1888 میں نمودار ہوا اور 5 عورتوں کو قتل کر دیا۔ وہ تمام جسم فروش تھیں۔ اس نے ان کی لاشوں کے اعضاء کاٹ دیے۔ پولیس کے مطابق قاتل سرجن کسائی یا ایسا فرد تھا جو گوشت کاٹنے کا ماہر تھا۔ قاتل نے اپنی کارروائی کے بارے میں خط لکھ کر پولیس اور لوگوں کا مذاق بھی اڑایا۔ اگرچہ قتل کے شبے میں بہت سے لوگوں کا نام لیا گیا، لیکن قاتل کا کبھی پتہ نہ چل سکا۔ نمبر 2، جیفری ڈامر۔ جیفری ڈامر نے 1978 میں قتل کرنا شروع کیے۔ اس وقت وہ صرف 18 برس کا تھا اور اسے 1991 تک گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ ایک فرد جسے وہ قتل کرنا چاہتا تھا وہاں سے بچ نکلا اور اس نے امریکی ریاست وسکونسن کے مقام ملواکی میں اس کے گھر کے بارے میں پولیس کو بتا دیا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس نے کس قدر بھیانک انداز میں یہ کام کیے تھے۔ وہاں کٹی ہوئی لاشیں اور ان کی تصاویر موجود تھیں۔ وہ ان لاشوں کو تیزاب سے گلایا بھی کرتا تھا۔ اس نے کل 17 افراد کا قتل کیا، جن میں سے زیادہ تر سفید فام نہیں تھے اور نوجوان تھے۔ وہ دوبارہ قید ہوا، ایک بار بدسلوکی اور دوسری بار قتل پر۔ 1994 میں اسے اس کے ساتھی قیدی نے قتل کر دیا۔ نمبر 3، ہارولڈ شپ مین۔ ہارولڈ شپ مین کو ڈاکٹر ڈیتھ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس نے کم از کم 218 مریضوں کو قتل کیا، تاہم کل تعداد 250 کے قریب ہو سکتی ہے۔ یہ ڈاکٹر لندن میں 1972 سے 1998 تک پریکٹس کرتا رہا۔ اس نے 2 مختلف دفاتر میں کام کیا اور اس دوران وہ قتل کرتا رہا۔ اسے تب پکڑا گیا جب بہت سے لوگوں نے اس کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا۔ ان میں ایک تجہیز و تکفین کرنے والا بھی شامل تھا، جو موت کے ان سرٹیفکیٹس کی تعداد سے حیران ہوا جن میں شپ مین کا نام آتا تھا۔ مقتولین میں زیادہ تر بوڑھی عورتیں تھیں جو رات کی بجائے دن کے وقت بستر پر مر جاتی۔ پولیس نے اپنی تفتیش درست طور پر نہ کی اور شپ مین مریض مارتا رہا۔ وہ لالچ میں آ کر پکڑا گیا۔ اس نے ایک مریض سے اپنے حق میں وصیت لکھوانے کی کوشش کی۔ اس سے مریض کی بیٹی کو شک پڑ گیا۔ اسے بالآخر 2000 میں سزا مل گئی۔ 2004 میں اس نے جیل میں خودکشی کر لی۔ جان وین گیسو۔ جان وین گیسو مضافاتی علاقوں میں تعمیراتی مزدور تھا اور ہمسایوں کے مطابق خوش مزاح انسان تھا۔ وہ امریکی سیاست میں بھی سرگرم رہا اور برتھ ڈے پارٹیوں پر مسخرہ بن کر اداکاری بھی کرتا رہا، لیکن وہ مسخرہ نہ تھا۔ 1978 میں اس کے ساتھ آخری بار دیکھے جانے والے ایک 15 سالہ لڑکے کے سبب اس پر شک کا آغاز ہوا۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا جب غائب ہونے والے نوجوانوں کے والدین نے اس پر انگلی اٹھائی تھی، لیکن اس بار حکام نے معاملے کو سنجیدگی سے لینا شروع کیا۔ ایک وارنٹ سے پولیس کو اس کے گھر تک رسائی کی اجازت مل گئی۔ اس کے گھر کے زیریں خانے میں 30 لاشوں کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ اسے 33 قتل کرنے پر سزا دی گئی۔ اس کے علاوہ اسے ریپ اور اذیت رسانی کا مجرم قرار دیا گیا۔ 1994 میں زہریلے انجیکشن سے اس کی سزائے موت پر عمل کیا گیا۔ ایچ ہومز۔ دوستوں، شکاگو میں کئی قاتل گزرے ہیں، لیکن ایچ ہومز جیسا ہولناک کوئی نہیں گزرا۔ وہ ایک دوا ساز تھا جس نے ایک ہوٹل کو تشدد کے قلعے میں بدل دیا تھا۔ 1893 میں کرسٹوفر کولمبس کی امریکہ آمد پر ہونے والے میلے سے قبل وہ شکاگو منتقل ہو گیا اور ایک 3 منزلہ عمارت میں ہولناک چیزیں مثلاً گیس کی لائنیں، خفیہ راستے، چور دروازے، بند راستے، تہہ خانے میں پھسلنے کے راستے، آواز کو باہر جانے سے روکنے والی چادریں، اذیت رسانی کے آلات کی تنصیب شروع کر دی۔ گیس پھینک کر ہومز آنے والے مہمان کو حواس باختہ کر دیتا تھا۔ اس کے بعد عموماً سرجیکل میز پر اس سے مزید برا سلوک ہوتا۔ وہ لاشوں کو عمارت کی بھٹی میں جلا دیتا، ڈھانچوں کو میڈیکل سکولوں میں بیچ دیتا اور لائف انشورنس کے جعلی پروگرام چلاتا تھا۔ اس نے 30 سے زیادہ قتل کیے، لیکن پھر جعل سازی میں اس کے ساتھی نے مالی معاہدے کے خلاف ورزی پر اسے پکڑوا دیا۔ 1896 میں اسے پھانسی دے دی گئی۔ پیڈرو لوپز۔ یہ دنیا کے سب سے ماہر سیریل کلرز میں سے ایک ہے۔ پیڈرو لوپز نے اپنے ملک کولمبیا کے علاوہ ایکواڈور اور پرو میں 300 سے زیادہ قتل کیے۔ اس کے ہاتھوں قتل ہونے والے کم از کم 1/3 قبائلی عورتیں تھیں۔ 1980 میں لوپز کی گرفتاری کے بعد پولیس نے اس کے ہاتھوں قتل ہونے والے 50 نوعمر افراد کی قبریں تلاش کی۔ بعد ازاں ایکواڈور میں 110 لڑکیوں کے قتل پر سزا ہوئی اور اس نے کولمبیا اور ایکواڈور میں مزید 240 قتل کرنے کا اعتراف کیا۔ یہ قید میں 20 برس بھی نہ رہا اور اچھے رویے کی بنیاد پر اسے رہا کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ ٹیڈ بنڈی۔
اس شخص کو توجہ کی چاہ تھی جو قتل کرنے پر حاصل ہوتی ہے، اور امریکہ میں بہت سے لوگ اسے یہ توجہ بخوشی دیتے تھے۔ اس کا بچپن مشکلات میں گزرا۔ اس نے پہلا قتل سیاٹل میں 1966 میں یونیورسٹی آف واشنگٹن سے گریجویٹ کرنے کے بعد کیا۔ مغربی امریکہ اس کی شکار گاہ تھا۔ اس نے نامعلوم کتنے قتل کیے۔ واشنگٹن، اوریگون اور یوٹا سے کولوراڈو تک کالج جانے کی عمر کی لڑکیاں اس کا ہدف ہوتی۔ بنڈی کو کولوراڈو میں اغوا کرنے پر سزا ہوئی، لیکن وہ کیس سے فرار ہو گیا اور فلوریڈا چلا گیا، جہاں اس نے کہیں زیادہ قتل کیے۔ بالآخر بنڈی کو پکڑ لیا گیا اور پورے ملک کی توجہ اس کی جانب مبذول ہو گئی، کیونکہ اس نے اپنی وکالت خود کی، اور غالباً قتل کا یہ پہلا مقدمہ تھا جسے ٹیلی ویژن پر دکھایا گیا۔ 1999 میں اسے الیکٹرک چیئر پر سزائے موت دے دی گئی۔ تو دوستو، کیسی لگی میری آج کی ویڈیو؟ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔